بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو گائیڈ چینل سے زاہد محمود بات کر رہا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسلام میں بیٹی کے مقام پر بات کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ذکر کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں جو اس وقت اندھیرے میں پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے میں اگر کوئی اتنا ظالم اور سفاک نہ ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو وہ اس ظلمت والے معاشرے میں رہنے کا حقدار نہ ہوتا۔ اگر وہ یہ کام کرتا تو وہ اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ دفن کر دے تو معاشرے میں اس کا مقام ہوتا۔ یہ عرب معاشرہ تھا جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس معاشرے کو بدلا۔ حدیث آپ نے سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنی ہوگی، لیکن شاید اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا۔ آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی عزت، بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی توقیر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، کیونکہ وہ ظالم اور سفاک معاشرہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بدلا اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ تو اس دور کا جملہ تھا جب بیٹیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اسی فضا اور پس منظر کو پیش نظر رکھ کر بیٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات امت کی رہنمائی کے لیے فرمائے۔ اگر احادیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کہیں اسے جہنم سے خلاصی کا ذریعہ قرار دیا اور کہیں جنت کے دخول کا سبب قرار دیا، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بیٹیوں اور بہنوں کی حسن تربیت اور تہذیب کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس شخص کو جنت کی بشارت ہے جو بیٹیوں یا بہنوں کا کفیل ہو اور پھر ان کے بارے میں ان کے حقوق ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، انہیں کی اچھی تربیت دے اور بہتر نشو و نما کا اہتمام کرے۔ عموماً لڑکیوں کی اچھی پرورش سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے کفیل کا خواہ وہ بھائی ہوں یا باپ درجہ بہت بلند ہے جو اس سلسلے میں تکلیف اور مشقت اٹھائے، کیونکہ نئی نسل کی ذمہ داری باپ بھائیوں کے کندھے پر ہوتی ہے۔ بہتر تعلیم و تربیت سے معاشرہ میں خیر اور نیکی پھیلے گی اور اس کے کرنے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ اس کے برعکس اس میں غفلت اور کوتاہی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو رب ذوالجلال اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پرو کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھون چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا، یہ ناشکری بھی ہے اور خدا علیم و کریم کی توحید بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ عام طور پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا اور ان کی حق تلفی کی جاتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکے میں ہم عورتوں کو بالکل ہی سمجھتے تھے، البتہ مدینے میں نسبتاً ان کی عزت و قدر تھی، لیکن جب اسلام آیا اور اللہ نے ان کے متعلق قرآنی آیات نازل فرمائیں تو ہمیں ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ بیٹے تمہاری نیکیاں ہیں اور بیٹے اللہ کی نعمت، اور نعمت پر شکر ادا کرنے پر نعمت میں اضافے کا وعدہ ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو بیٹی کی پیدائش پر افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور بیٹے کی ولادت پر بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر بھی ویسی ہی جائز خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جیسا کہ بیٹے کی ولادت پر کیا جاتا ہے۔ اس عورت کو مبارک اور بابرکت فرمایا گیا جس کے ہاں اولاً بیٹی کی ولادت ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں کوئی بیٹی یا بہن ہو اور اسے نہ تو وہ زندہ درگور کرے نہ اس کو ذلت و حقارت کے ساتھ رکھے، نہ دینے دلانے وغیرہ میں اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھی۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، یعنی مجھ سے کچھ مانگا، لیکن اس کو دینے کے لیے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں مل سکا، یعنی اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے اس کو وہی ایک کھجور دے دی۔ اس نے اس کھجور کو آدھی آدھی اپنی دونوں بچیوں کو بانٹ دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، اور پھر وہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کا یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان بچوں میں سے کچھ یعنی 1 یا 2 اور زیادہ لڑکیوں کی وجہ سے ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا جائے اور وہ ان بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بچیاں ان کے ساتھ کی گئی نیکی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے پردہ بنیں گی۔ یعنی ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس کو ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی بجائے ان کی شفقت و محبت کے ساتھ سرپرستی کرنی چاہیے، ان کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مہربانی، لطف و کرم اور حسن سلوک اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔
جو شخص ایسا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس طرح اسے اس بھائی کے لیے حکم ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں، اسے بھی اپنی ان بہنوں کو وبال جان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کا پورا خرچ برداشت کرنا چاہیے اور ان کو علم و دین و داری کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے اور شادی ہونے تک ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش اور دیکھ یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں، تو وہ شخص قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو باہم ملا کر دکھایا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں بتاؤں؟ اور وہ صدقہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جو تمہارے پاس واپس بھیج دی گئی ہے اور جس کے لیے تمہارے علاوہ اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، یعنی اگر تمہاری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ معاش ہو جس سے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر سکے، اور نہ کوئی بیٹا اور کوئی ایسا خبر رکھنے والا جو اپنی کمائی کے ذریعے اس کے لیے گزر بسر کا سامان عزیز فراہم کر سکے، بلکہ صرف تم ہی اس کے لیے واحد سہارا بن سکتے ہو، اور وہ ناچار تمہارے گھر آئی ہو تو تمہاری طرف سے اس کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک ایک بہترین صدقہ ہے۔